بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے پایہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں سال بھر کے وقفے کے بعد دوبارہ یہاں عیدگاہ میں دوگانہ شکر عید کی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی شکل میں رمضان کے مبارک شب و روز اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال، روزہ، نماز، تراویح، ذکر، تلاوت، اعتکاف، دعا، بہت سارے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق اور اللہ کی توفیق کے بقدر ٹوٹے پھوٹے طریقے پر جو بھی اعمال کیا وہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کی توفیق اور تائید سے ہی ہو سکا۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی گیا سے گیا مسلمان، گیا گزرا مسلمان ایسا نہیں ہے جو رمضان کے مبارک اوقات کے اندر روزوں کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اور کچھ نہ کچھ ذکر و تلاوت کے اہتمام نہ کرتا ہو۔ بہت کم ہی ایسے کلمہ گو ہوں گے جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہے، ان کے نگاہوں کے اندر روزوں اور نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے 11 مہینے غفلت کے ساتھ گزارنے کے بعد ہمیں پھر اس کی توفیق نصیب فرمائی، اس کا موقع عنایت فرمایا کہ ہم روزوں اور تراویح کے ذریعے، ذکر و تلاوت کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کریں، اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا ہے جس سے تم سے پہلے قوموں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ تقویٰ یہ بہت ہی اونچی صفت ہے اور ایمان کی ایک خاص صفت ہے۔ تقویٰ کس راستے سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی شکل میں وہ ساری چیزیں اکٹھا فرما دی۔ ہر انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور دونوں کو دونوں انسان کو صحیح راستے پر چلنے سے روکتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دن میں کھانے پینے سے اور دوسری خواہشات پوری کرنے سے روک دیا۔ آپ غور کریں، جو چیز پہلے سے منع تھیں، جو چیز گناہ کی چیز تھیں، جو حرام تھیں، محرمات تھیں، وہ تو رمضان کے اندر بھی حرام ہیں، ویسے ہی گناہ ہیں، بلکہ اس کی شناخت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تقویٰ والی صفت کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ مباح چیزوں سے وقتی طور سے روک دیا گیا، لہٰذا کھانے سے پینے سے جو ہمارے لیے ہر وقت مباح تھا، روزوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کھانے پینے سے منع کر دیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کے اندر جو نفس ہے یہ کمزور پڑتا ہے، قوت نفسانیہ، حیوانیت یہ کمزور پڑتی ہے، اور قوت ملکوتیہ اور اللہ کے اطاعت والا جذبہ اس کے اندر
قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی خواہشات کو روک کر کے اللہ تعالیٰ کی جو اس کے احکامات ہیں اور جو اس کا حکم ہے، مجاہدے کے باوجود طبیعت کے چاہت کے خلاف اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ 1 مہینے کی مشق کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ استعداد اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد تھوڑی سی فکر سے، تھوڑی سی توجہ سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت ساری طاعت جس کی عادت رمضان کے علاوہ ایام میں نہیں تھی، اس 30 دن کی مشق سے تھوڑی سی توجہ اور محنت سے اور کوشش سے بندہ اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں کہ 1 مہینہ مسلسل روزہ رکھنے کے نتیجے میں ہمارا جو کھانے پینے کا معمول تھا، ہم دن میں 3 وقت کھاتے تھے، اب اس 1 مہینے کی مشق کی وجہ سے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں دوپہر کے وقت میں بھوک نہیں لگتی ہے، کھانے کا تقاضا اور اشتہا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سحری کے وقت میں اٹھ کر کے چند رکعت، 2 4 6 رکعت، 8 رکعت حسب توفیق و استطاعت بندہ جو نماز پڑھ لیتا تھا، اب بھی اس کی آنکھ وقت سے کھل جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے پورا موقع دیا گیا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی کہ بندہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور 2 4 رکعت اٹھ کر پڑھ لے۔ اس طریقے سے اس کے اندر دھیرے دھیرے تقویٰ والی صفت پیدا ہو جاتی۔ یہ عید، یہ رمضان کا روزہ ہر سال ہمارے سامنے آتا ہے، عید کا دن ہر سال ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر سے اور مقدرات سے اس وقت پوری دنیا جس مہاماری سے اور وبائی مرض سے جوجھ رہی ہے، جس کو ہم اور آپ کووڈ-19 یا کورونا وائرس کے نام سے جانتے ہوئے پہچانتے ہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس سے اچھوتا ہو، بچا ہوا ہو۔ پوری دنیا عادت سے جوجھ رہی ہے، اور ہمارا ملک ہندوستان بھی جوجھ رہا ہے۔ سرکاری سطح پر اس کے لیے تدبیریں بھی ہو رہی ہیں، کوشش بھی ہو رہی ہیں، اور اس مہاماری سے مقابلے کے لیے لائق تحسین ہیں ہمارے وہ سماجی خدمت کرنے والے ڈاکٹر، پولیس کا محکمہ، صفائی کا محکمہ، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو اس کا پوری جدوجہد کے ساتھ اور پورے جتن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں ان کا تعاون کرنے کی، اور ان کا تعاون کی شکل یہی ہے کہ جو ہدایات ہمیں حکومت کی طرف سے جاری کی جا رہی ہیں، ہمارے بڑوں کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے ہم کو دی جا رہی ہیں کہ اس مہاماری سے لڑنے کے لیے سب سے مضبوط ذریعہ یہ ہے کہ اس بیماری کو پھیلنے سے بچایا جائے، اور اس کے لیے فزیکل ڈسٹینسنگ یہ ضروری ہے۔ ہم مجمع کی شکل اختیار نہ کریں، ہم بھیڑ کی جز نہ بنیں، ہم دوری کو اختیار کریں، ماسک کا استعمال کریں، اور اسی طریقے پر ہر وہ ہدایت جو ہمیں سرکار کی طرف سے یا ہمارے علماء کرام کی طرف سے دی جا رہی ہے، ہم اس کا اہتمام کریں، اس کی پوری رعایت کریں۔ اسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی وہ مقامات، مذہبی مقامات جہاں اجتماع کی شکل ہو جاتی ہے، خواہ وہ مندر ہو، گرودوارا ہو، مسجد ہو، وہاں پر بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ بس اتنی گنجائش ہے کہ جو مسجد کا عملہ ہوتا ہے، مؤذن ہے، امام ہے، 1 2 آدمی، زیادہ سے زیادہ 5 آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی کی روشنی میں آج عید کے دن عیدگاہ کے اندر بھی صرف اور صرف 5 ہی آدمی کی اجازت ہے، یعنی امام کے علاوہ 4 آدمی، اس سے زیادہ کی نہیں۔ زندگی میں ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس کا تصور نہیں تھا، لیکن بہرحال ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، جو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس طریقے پر ہم اپنے کاموں کو انجام دیں
کہ ایک طرف اللہ کا حکم بھی پورا ہو رہا ہو، دوسری طرف لاک ڈاؤن کے تقاضے ہیں اور سرکار کی جو ہدایات ہیں اس پر بھی عمل ہو رہا ہو، تاکہ ہم بیماری سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کریں۔ دوسری بات جو ہمیں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا روز سعید ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ خوشی کا دن ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے بہت سارے وہ بھائی جن کا کام محنت مزدوری کرنا ہے، روزانہ محنت کرنا، کمانا اور کھانا، لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب ان کا کام بند ہے، ان کی روزی روٹی متاثر ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں نہ کھانے کا سامان ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے ان کے ضرورتوں کو پوری کریں بغیر کسی امتیاز کے۔ الحمدللہ پورے ملک میں ملکی سطح پر جمعیت کے ذمہ داروں نے اور ان کے کام کرنے والے افراد نے جتنا ان سے ہو سکا بغیر کسی مذہب کے امتیاز کے، بھید بھاؤ کے، ہر ایک کے پاس جا کر ان کی ضرورتوں کا انتظام کیا گیا، کٹ کے ذریعے سے، نقد پیسہ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اس موقع سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے زندگی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں ہر آدمی ایک طرح کا اور ایک سطح پر نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے انسان کو جسم کو مختلف اعضاء سے جوڑ کر کے بنایا ہے، اس میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا الگ الگ کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے، دانت کا کام چبانا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پیر کا کام چلنا ہے، دماغ کا کام سوچنا ہے، اور دل کا کام فیصلہ کرنا ہے، اور ان اعضاء و جوارح کو کام کا حکم لگانا ہے۔ لیکن ہر ایک الگ الگ کام کے باوجود آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، دور دور تک دیکھ لیتی ہے، لیکن دیکھنے کا کام کان نہیں کر سکتا۔ زبان بولنے کا کام کرتی ہے، یہ کام دل نہیں کر سکتا، دماغ نہیں کر سکتا۔ کام الگ الگ ہونے کے باوجود سب ایک دوسرے کے معاون بن کر چلتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے دانت میں درد ہو جائے تو سارے اعضاء اس کے درد میں، اس کے دکھ میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر دانت میں درد ہو جائے تو آنکھ کو پھر نیند نہیں آتی، کان بھی بے چین رہتا ہے، ہاتھ پیر دوسرے اعضاء و جوارح بے چین رہتے ہیں۔ گویا اجتماعیت مقصود ہے کہ کام الگ الگ ضرور ہے، ذمہ داریاں الگ الگ ضرور ہیں، لیکن سب مل کر کام کریں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کے مددگار بنیں، تو پھر نظام صحیح چلتا ہے۔ ایسے ہمارے ملک کے اندر مختلف اقوام ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، لیکن اس ملک کی خوبصورتی اور اس کی خصوصیت یہی ہے کہ سب مذہب و ملت والے اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے مل جل کر رہتے ہیں اور چلتے ہیں۔ جب تک یہ چیز باقی رہی، ہندوستان اپنی خوبصورتی کے ساتھ دنیا کو راستہ دکھلاتا رہا، لیکن جب اس کے اندر کمی آ گئی تو پھر بے چینیاں بڑھتی چلی گئیں۔ اس ملک کے اندر امن و امان اور اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی خوبصورتی آج بھی اسی طریقے پر پوری دنیا کے سامنے آب و تاب چمک سکتی ہے اور اپنی تابناکی کو برقرار رکھ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور محسوس کریں کہ ہم الگ الگ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معاون اور دوسرے کے مددگار بنیں، غریبوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کے کام آئیں۔ اس طریقے سے مل جل کر چلیں گے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، ہمارا سماج بھی بنے گا، آپس میں محبتیں بڑھیں گی اور ملک ترقی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس ذریعے سے ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام کو محسوس کریں۔ اپنی زندگی میں ہم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دائیں بائیں بھی دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر بھی دیکھیں، اور اپنے علاقوں میں بھی ہم نظر ڈالیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ضرورت مند ہیں اور پریشان حال ہیں۔ ہم جتنا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو جو غریب اور پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد کر کے آؤ، ان کو فطرہ دے کر کے آؤ۔ یہ فطرہ کیا ہے؟
کہ روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس فطرہ سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور تعمل المساکین، کم سے کم غریبوں کے لیے ایک دن کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی اس خوشی کے دن میں خوشی میں شریک ہو، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ یہی شریعت کے مزاج ہے اور یہی آج کے وقت کا تقاضا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، جو لوگ رفاہی کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے جس درجے میں بھی لگے ہوئے ہوں، یہ بہت ہی مبارک، قابل مبارک کام ہے اور بہت ہی سماج کو جوڑنے والا اور محبتوں کو فروغ دینے والا کام ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کام اخلاص سے کرے۔ مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے، بس، اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اخلاص جب آتا ہے تو تھوڑا سا کام بھی اللہ کے یہاں بہت وزندار ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن جب ایک بندے کی پیشی ہوگی اللہ کے حضور میں، تو اس کے 99 بدعمالیوں کے دفتر ایک پلڑے میں، اور ایک دفتر جو نیک اعمال کا ہوگا ایک پلڑے میں۔ تو اس سے کہا جائے گا میرے بندے آج تو اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اس کو ایک پرچی دی جائے گی، اس کو بطاقہ عربی میں کہتے ہیں، پرچی دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ میرے بندے جاؤ اس کو تلوا لو، اس کو تلوا لو۔ تو وہ حیرت سے کہے گا کہ پروردگار، بھلا اتنے دفتروں کے مقابلے میں پرچی کیا کام کرے گی؟ تو کہا جائے گا تو اس پر آج کچھ ظلم نہیں ہوگا، جاؤ اس کو تلوا لو۔ جب وہ پرچی اس پلڑے میں رکھی جائے گی جس میں ایک دفتر تھا اعمال صالحہ کا، تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور 99 دفتر والا پلڑا یہ اٹھ جائے گا، اڑنے لگے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی وقت اس نے زندگی میں اخلاص سے اللہ کے نام میں کلمہ پڑھا تھا، یہ اس کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کا وزن دیکھا جاتا ہے، عمل کے اندر اخلاص دیکھا جاتا ہے، اس کی گنتی اور کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل آخرت میں تو کارآمد ہوگا ہی، دنیا کے اندر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے قصہ بھی سنا ہوگا، پچھلے قوم میں سے ایک قوم میں 3 شخص تھے جو ایک راستے پر چلے جا رہے تھے۔ راستے میں بارش ہونا شروع ہو گئی، تو وہ تینوں آدمی نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لیا۔ جب غار کے اندر پناہ لیا تو ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے منہ پر رکھا گئی، اور وہ اتنی وزنی تھی کہ تینوں مل کر اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ یہ تینوں نے یقین کر لیا کہ ہماری موت تو یقینی ہے، تو مشورہ کیا کہ چلو آؤ اپنا کوئی ایسا عمل تلاش کریں اس کو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تفصیل عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، بس یہ اشارہ کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک شخص وہ تھا جس نے اخلاص کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کی تھی۔ والدین کی خدمت کی تھی، اس کا کام تھا بکریوں کو پالنا، اس کا دودھ حاصل کرنا، وہی اس کی غذائی خوراک تھی۔ دودھ دو کر آتا تھا، پہلے والدین کو پیش کرتا تھا، پھر اس کے بعد بچوں کو پلاتا تھا۔ لیکن ایک دن اس کو تاخیر ہو گئی، جب دودھ لے کر آیا تو والدین کی آنکھ لگ چکی تھی، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، اور اس نے والدین کو ان کے جاگنے سے پہلے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور کے بیدار ہونے کے انتظار میں کھڑا رہا۔ بچے اس کے پیر سے لپٹ کر رو رہے تھے، لیکن اس نے والدین سے پہلے ان کو پلانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس دعا کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اس نے واللہ دعا کی تو اس کے پتھر اس غار کے دہانے سے 1/3 ہٹ گیا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ لوگ اس سے نکل سکیں۔ دوسرے نے بھی اپنا عمل پیش کیا، تیسرے نے بھی اپنا عمل پیش کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اخلاص سے عمل کیا جاتا ہے، چاہے دیکھنے میں عمل بظاہر چھوٹا ہو، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جو اس کا درجہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، دنیا کے اندر بھی بندے کے وہ کام آتا ہے۔ مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہ نے ایک قصہ سنایا، میں نے براہ راست کو سنا، کا ایک زمانہ تھا کہ ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کا امام وہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کے بعد اس کا مقام مرتبہ ہوتا تھا پاور میں، قوت کے اندر۔ تو ایک شخص نے طے کیا مجھے اس رتبے کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے ایسے آدمی کا انتخاب ہوتا تھا کہ پورے ملک شام کے اندر سب سے زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ والا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا پڑے گا، لیکن چونکہ نشانہ وہ تھا اس عہدے کو، مرتبے کو حاصل کرنا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو اس پر ڈھالا، خوب عبادت، رات دن عبادت، اس کے بعد
وہ داد و دہیش فقیروں میں ضرورتمندوں میں تقسیم کرنا، وہ دھیرے دھیرے اس کا چرچا ہوا کہ ایک اللہ والے ایسے بھی ہیں۔ ہر سال انتخاب ہوتا تھا، 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 3 سال ہوا، 4 سال ہوا، 5 سال ہوا، اور یہ اسی میں برابر لگا رہا، اور اس کا مقصد اس عہدے کو، مرتبے کو حاصل کرنا تھا کہ میں وہاں کا امام بن جاؤں۔ 29 سال تک، اب سوچئے، مسلسل اس نے کوشش کی لیکن نمبر نہیں آیا۔ جب اس نے سوچا کہ یہ میری آدھی زندگی اس میں صرف ہو گئی اور میں نے صرف اس مقصد کو، منصب کو حاصل کرنے کے لیے ساری میں نے جد و جہد کی قربانی دی، تو لاؤ کیوں نہ اللہ کے لیے کام کیا جائے۔ بس اس کی نیت کے اندر انقلاب آ گیا۔ اب جو کام اس نے اس منصب کے لیے کیا تھا، اب وہ کام اس نے اللہ کے لیے کیا کہ میں یہ کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ اور 30ویں سال جب انتخاب ہوا، اس میں اس کا نام آ گیا کہ حضرت چلیے کہنا مجھے نہیں چاہیے۔ تو جب دنیا مقصد تھی تو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکی، جب اللہ کو مقصود بنا لیا تو دنیا اس کے قدموں کے اندر آ گئی۔ یہ ہوتی اخلاص کی برکت۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ سنتے ہوں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مہمان جب آئے تو آپ کے 9 گھروں کے اندر کوئی انتظام نہیں تھا کھانے کا، تو آپ نے پیشکش کی کہ بھائی کوئی ہمارا مہمان لے کر جائے گا اس کو کھانا کھلانے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں لے جاؤں گا۔ گھر گئے، بیوی سے کہا دیکھو اللہ کے رسول کے مہمان، اس لیے خود بھی بچا کے مت رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تمہارے واسطے تو پہلے ہی سے کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت جو کچھ بچوں کے لیے ہے ایسا کرنا کہ بچوں کو بہلا پلا کر کھسلا کر سلا دینا، اور ہم جب مہمان کو مغرب کے بعد نماز کے بعد آئیں گے لے کر کھانا کھانے کے لیے تو ہم سب اکٹھا بیٹھیں گے، لیکن کھانا چونکہ کم ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے مہمان کا پیٹ نہ بھرے، تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے جانا اور چراغ کو گل کر دینا۔ ہم لوگ ہاتھ منہ چلاتے رہیں گے جس سے مہمان کو اندازہ لگے کہ یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور ہم کھانا نہیں کھائیں گے اور مہمان کھانا کھا لیتا ہے اس کا پیٹ بھر جائے۔ اب سوچئے، تاریک رات کے اندر، تاریک گھر کے اندر ایک عمل ہو رہا ہے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور اگلے دن آیت نازل ہو رہی ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ جب وہ اگلے دن مسجد نبوی کے اندر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رات کیا ہوا تھا؟ کچھ تو نہیں، کچھ تو ہوا تھا۔ تو کہ اللہ کو تمہارا رات کا عمل بہت پسند آیا۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اخلاص۔ رمضان کی اس مجاہدے کی برکت سے، اس تقویٰ کی برکت سے وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب جب 1 مہینہ کی مشق کے بعد، 1 مہینہ گزرنے کے بعد ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، تو جو اللہ کی طرف سے ہمیں جو ودیت کیا گیا ہے، تہجد کے وقت میں بیدار ہو جانا اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایک معمول، فرض نماز کے علاوہ نفل نمازوں کا معمول، تو یہ اتنا تو نہیں ہو کہ رمضان کے مطابق ہی غیر رمضان کے اندر بھی اس کو پورا کرتے رہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کچھ نہ کچھ معمول باقی رہنا چاہیے۔ یہی مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ یہ بہت اونچی صفت، تقویٰ بہت اونچی صفت ہے۔ دنیا میں قدم قدم پر ایسے حالات اور ایسے موڑ آتے ہیں کہ آدمی تھوڑا سا بھی اگر اپنی خواہشات کی طرف جھکے گا تو وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، وہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یہ تقویٰ اس کو بچاتا ہے، یہ تقویٰ اس کو بچاتا ہے۔ ہر وقت اس پر نگاہ رہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کے روزے، اس کی تراویح، اس کے ذکر تلاوت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیاوی نعمت وہ تو ہے ہی، لیکن یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے کہ اس سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ ہر عمل، روزہ، نماز ہے، صدقہ و خیرات ہے، اس کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی دوسروں کو دکھلانے کے واسطے لمبی لمبی نماز پڑھ سکتا ہے، ایک آدمی دوسروں کو دکھلانے کے لیے صدقہ و خیرات کی کثرت کر سکتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس میں کچھ کام کا نہ کرنا ہوتا ہے، اس سے بچنا ہوتا ہے، اس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی۔ بھوکے رہنے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، تو ویسے ہی انسان کے نفس کے اوپر یہ بار پڑتا ہے، اس کا مجاہدہ پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خاص طور پر دوں گا، اور ایک روایت میں انا اجزی بہ، کہ میں اس کے بدلے میں اپنی ذات کو دے دوں گا، یعنی اپنی رضا۔ تو اگر کسی بندے کو ان روزے اور تراویح کے بدلے میں اللہ کی رضا مل گئی تو اسے کیا چاہیے؟ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، انعام ہے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور کوشش بھی کریں
کہ اللہ اس مقصد کے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا تھا اس کے مطابق ہمیں پورا سال بلکہ موت تک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔